بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 994۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو ایسے وقت میں مجنب کیا ہے کہ جب غسل و تیمم کا وقت نہیں ہے، اور وہ اس بات کی طرف ملتفت بھی تھا کہ نہ غسل کر سکوں گا نہ تیمم کر سکوں گا، تو یہ بھی تعمد البقاء علی الجنابہ میں داخل ہے، لہذا روزہ باطل، کفارہ بھی واجب۔ اور اگر اسی اثناء میں اس نے فوراً تیمم کر لیا روزے کے بند ہونے کے ٹائم سے پہلے، تو پھر اس کا روزہ بچ گیا ہے، کیونکہ طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ اذا اجنب عمدن فی لیل شہر رمضان فی وقت، ایسے وقت میں جرم بھی کیا ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کر کہ لا یاسع الغسل ولا تیمم، نہ غسل ہو سکے گا نہ تیمم، اتنا وقت ہی نہیں ہے، ملتفتن الی ذلک، اس بات طرح ملتفت بھی تھا، تو یہ تعمد البقاء علی الجنابہ ہے۔ نعم اذا تمکن من التیمم، اس نے تیمم فوراً فرض کر لیا، تو تیمم پہ قادر ہے تو واجب علیہ تیمم و صوم، اس پر تیمم اور روزہ واجب ہے، اور کرے تیمم فوراً اور روزہ رکھے۔ ولاوت استحباباً قضاءہ، اس نے روزہ رکھ لیا ہے تیمم کے ساتھ، کہہ رہے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ اس روزے کی قضا بھی کرے، ورنہ روزہ صحیح ہے، قضا واجب نہیں ہے۔ وَإِن تَرَكَ التَّيَمُّمَ، اگر یہ تیمم نہیں کرتا تو پھر وہی ہو جائے گا تعمد البقاء علی الجنابہ، تو واجب علیہ القضاء والکفارہ، قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اچھا، ایک بندہ ہے جو غسل جنابت بھول گیا ہے، اب یہ صرف جنابت کی بات ہے، اس میں حیض نفاس باقی کوئی غسل داخل نہیں کرنا، اور صرف ماہ رمضان کے ادا روزوں کی بات ہوگی، اس مسئلہ نمبر 995 میں کسی اور روزے کی بات یہاں نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہ بندہ غسل جنابت بھول گیا اور ایک دن، 2 دن، کئی دن گزر گیا، اور اس کو بعد میں یاد آیا، تو ماہ رمضان کے ادا روزے جو ہیں جتنے اس حالت میں اس نے انجام دیے ہیں، وہ ان تمام روزوں کی قضا کرنی ہوگی، باقی کسی روزے کی بات نہیں، اور نہ ہی جنابت کے علاوہ کسی اور سبب حدث کی بات ہے۔ اذا نسی غسل الجنابۃ لیلا، رات کو غسل جنابت بھول گیا، حتی مضی یوم، یعنی اس کو پتہ تھا جنابت کا، پھر بھول گیا ہے، ناسی ہے، جاہل کی بات نہیں ہو رہی، نسیان کی ہو رہی ہے، بھول گیا، تو جتنے روزے اس نے چند دن گزر گئے ماہ رمضان کے، واجب علیہ القضاء، جتنے روزے رکھے ان سب کی قضا واجب ہے، یہ جتنے گزرے ہیں سب کی قضا واجب ہے۔ ولا یلحق بغیرہ من الصوم الواجب، اب یہ رمضان کے ادا روزوں کے ساتھ خاص رہے بات، کسی اور روزے کو یہاں ملحق نہ کریں، ماہ رمضان کے قضا بھی ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِلْحَاقُ آوَتْ اسْتِحْبَابًا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسرے بھی ملحق کرتے جائیں، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ نہ کریں۔ كَمَا لَا يُلْحَقُ غُسْلُ الْحَیضِ وَالنِّفَاسِ إِذَا نَسِیَتْ الْمَرْأَةُ بِالْجَنَابَةِ، حیض و نفاس کو جنابت کے ساتھ بھی ملحق نہ کریں جب خاتون بھول گئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِلْحَاقُ آوَتْ اسْتِحْبَابًا، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ ملحق کر دیا جائے۔ اچھا، آگے مسئلہ 96 کہ غسل اگر ممکن نہیں ہے تو تیمم واجب ہے۔ اب جب اس نے تیمم کر لیا ہے تو کیا روزہ بند کرنے کے ٹائم تک، یعنی صبح صادق تک جاگتے رہنا واجب ہے اس پہ؟ کہا نہیں، سو سکتا ہے، کیونکہ سو جانے سے کوئی غسل کے بدلے والا تیمم باطل تو نہیں ہو جاتا، تو سو سکتا ہے۔ اذا کان المجنب فی شہر رمضان لا یتمکن من الغسل، اگر مجنب ماہ رمضان میں غسل پر قادر نہ ہو، لمرض ونحوہ، کسی ایسی وجہ سے کہ تیمم اس کا وظیفہ بن گیا ہے، بیمار وغیرہ ہے، واجب علیہ تیمم قبل الفجر، فجر سے پہلے تیمم واجب ہے۔ فإن ترکہ، اگر تیمم نہ کیا تو یہ کان ذلک من تعمد البقاء علی الجنابہ، جنابت پر عمدن باقی رہنا شمار ہوگا۔ وإن تیمم، اگر تیمم کر لے تو لم یجب علیہ ان یبقی مستيقظا، اس پر واجب نہیں ہے کہ جاگتا رہے فجر صادق تک۔ وإن کان ذلک آوت استحبابا، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جاگتا رہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ ایک بندے کو ظن یہ ہے، گمان یہ ہے کہ وقت بڑا وسیع ہے، تو اس نے اپنے آپ کو مجرم کر دیا،
اور مسئلہ یہ ہے کہ تیمم جتنا وقت بھی نہیں تھا کہ آپ فوراً تیمم کرنے جائے تو تیمم بھی نہیں کر سکے گا، پہلے ٹائم ختم، چند سیکنڈ تھے۔ تو اب یہ بندہ جس کو گمان تھا کہ وقت وسیع ہے اور اس نے یہ کر دیا اور وقت تو نہیں ہے، تو یہ والا بندہ تعمد البقاء علی الجنابہ میں داخل نہیں ہوتا، جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنابت پر باقی رکھنے والے میں شمار نہیں ہوتا، لہذا اس کا روزہ صحیح ہوگا، روزہ بچ گیا۔ اذا ظن ساعت الوقت، وقت وسیع ہونے کا گمان ہے، فاجنبا، جنبی کر دیا اپنے آپ کو، فبانا ذی کہو، بعد میں پتہ چلا وقت تو بہت تنگ ہے، حتیٰ تیمم، یہاں تک تیمم بھی نہیں ہو سکے گا، تو فلا شیء علیہ، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَىٰ الْأَوْلَىٰ الْقَضَاءُ مع عدم المراد، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ یہ قضا کر لے جب اس نے وہ ٹائم دیکھنا، اس بات کی مراعات، اس بات کا خیال نہیں کیا تھا، اٹھ کر ٹائم دیکھ لیتا تو اس کو پتہ چل جاتا، اس نے نہیں دیکھا تھا، بات یہی ظن تھا کہ وقت وسیع ہے، تو احتیاط مستحب ہے کہ قضا کر لے، ورنہ قضا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 998، تعمد البقاء علی الجنابہ تو روزے کو باطل کرتا ہے۔ کیا خاتون تعمد البقاء علی حدث الحیض او حدث النفاس، اس نے غسل کرنا ہے نفاس کا اور جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، نہ تیمم بھی نہیں کیا ہے، نہ غسل کیا، اور وقت جو تنگ ہوتا گیا تو اس پہ تیمم واجب تھا، تنگ وقت میں وہ بھی نہیں کیا ہے، تو کیا یہ بھی روزے کو باطل کریں گے، یا بس صرف جنابت کا جان بوجھ کر اس نے غسل و تیمم نہیں کیا ہے تو یہ بھی روزے کو باطل کریں گے، جس طرح تعمد البقاء علی الجنابہ جو ہے وہ باطل کرتا ہے۔ حدث الحیض والنفاس کل جنابت کی طرح ہے حیض و نفاس کی حدث، فی اس بات میں کہ انہ تعمد البقاء علیہم، حیض و نفاس پر باقی رہ گئے، غسل نہیں کیا، تو یہ مبطل للصوم فی شہر رمضان، یہ روزے کو باطل کر دے گا ماہ رمضان میں، بل والے قضائے ہی علی الاوات لزوما، بلکہ روزے کی جو قضا ہے ماہ رمضان کے قضا روزے کو بھی باطل کر دیں گے، جس طرح تعمد البقاء ادا و قضا دونوں کو باطل کرتا تھا، یہ بھی اسی طرح ہے۔ وَإِذَا حَصَلَ النِّقَاءُ فِي وَقْتٍ لَا يَسْعُ الْغُسْلُ وَلَا التَّيَمُّمُ، ایسے وقت میں صفائی حاصل ہوئی ہے خون سے کہ جس میں اب نہ غسل ہو سکتا اور نہ ہی تیمم، تو اب اس نے غسل تیمم نہیں کر سکی، تو یہ تعمد البقاء علی الحیض یہاں نہیں بن رہا، یہاں نہیں بنتا، اس کا قصور ہی نہیں ہے۔ او لم تعلم بنکاح حتی طلع الفجر، یا اس کا پتہ نہیں چلا کہ نکاح صفائی ہو گئی ہے، تو یہاں تک کہ غسل اور تیمم دونوں کا وقت نہیں بچائے اور اس نے نیت کر لیا تو صحیح ہوا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اچھا، استحاضہ والی خاتون کے استحاضہ کے غسل جو ہے نا، وہ سیاہ سستانی کہتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے ہیں، روزے کی صحت کے لیے غسل کرنا، استحاضہ والے اعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ حکم المرأۃ فی الاستحاضہ القلیلہ حکم الطاہرہ، استحاضہ قلیلہ ہے تو یہ تو پاک والا حکم ہے، یعنی غسل تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، روزے کی نسبت جیسے پاک خاتون ہے یہ بھی اسی طرح، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہکذا فی الاستحاضہ المتوسطہ والکثیرہ، متوسطہ اور کثیرہ کا بھی تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے میں وہ غسل روزے کی صحت کے لیے غسل ضروری نہیں ہے۔ فلا یعتبر الغسل فی صحت صومہما، متوسطہ یا کثیرہ کے غسل جو ہیں وہ روزے کی صحت میں ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے۔ فرض کرو اگر ایک خاتون کہتی ہے میں نماز نہیں پڑھتی اور اس نے کوئی غسل نہیں کیا لیکن روزہ رکھا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْعَوَةُ اسْتِحْبَابًا أَنْ تَرَاعِيَ فِيهِ الْإِتْيَانُ بِالْأَغْسَالِ النَّهَارِ الَّتِي لِلصَّلَاةِ، اگرچہ احتیاط مستحب ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ غسل جو نماز کے لیے ہوتے ہیں غسل دن کو وہ کریں، احتیاط مستحب ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 1000، کہ ایک شخص جنبی ہوا ماہ رمضان کی رات اور وہ سو گیا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی،
اس سارے مسئلے میں اور اس کے بعد والے مسئلے میں 2 مسئلوں میں بات ہوگی اس بندے کی جو سویا ہے اور اٹھا اس وقت ہے جب روزہ بند ہو گیا تھا، صبح ہو گئی تھی، اور تو اس بندے کی بات ہونی ہے۔ یہ مجرم سویا ہے اور اس کی نیت یہ تھی کہ غسل نہیں کرنا، جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنابت پر باقی رکھنے کا پروگرام ہے۔ یا سویا ہے، سوتے وقت متردد تھا کہ اٹھ کر غسل کروں یا نہ کروں، یہ تھا۔ تو جو متردد تھا یا جان بوجھ کر جس نے کہا کہ نہیں کروں گا، ان دونوں کا صبح کو اٹھے ہیں۔ اس مسئلے میں ہر مثال میں اٹھنا صبح کو ہے جب اذان ہو گئی ہے مثلا، تو یہ والا بندہ ان 2 کا تو روزہ باطل ہے۔ یہ تعمد البقاء علی الجنابہ والا شخص جو ہے، جس نے جان بوجھ کر یہ نیت کی ہوئی ہے کہ میں غسل نہیں کروں گا، تو یہ تعمد البقاء میں داخل ہے، اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ اسی طرح متردد جو ہے کہ کروں غسل کے لیے، اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا پتہ نہیں، تو اس کا بھی احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہے۔ یہ 2 پڑھ لیتے ہیں اور آگے ہو رہا ہے۔ اذا اجنب فی شہر رمضان لیلا، رات کو جنبی ہوا ہے، ونام حتی اصبح، اور سو گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح کو اٹھائے۔ فإن نام ناویا لترک الغسل، اگر اس نیت سے سویا تھا کہ غسل نہیں کروں گا، تو لاحق حکم تعمد البقاء علی الجنابہ، اس کو تعمد البقاء علی الجنابہ والا حکم لاحق ہوگا اور اس کا روزہ باطل ہے۔ وقضا، یہی حکم لائق ہوگا اذا نام مترددا فی علی علاوۃ الحکم، جب متردد تھا اس بات میں کہ روزہ غسل کروں کہ نہ کروں، اس میں متردد ہو کر سویا ہے کہ صبح کو کروں گا کہ نہیں کروں گا، تو احتیاط لازم بنا پر یہ بھی تعمد البقاء علی الجنابہ والا حکم ہے، روزہ باطل ہے۔ وَإِن نَامَ نَاوِيًا لِلْغُسْلِ، اب ہے وہ بندہ جو غسل کے ارادے سے سویا ہے کہ غسل کروں گا، اٹھوں گا، اور پہلی نیند ہے سویا ہے اور اس کے بعد اٹھا ہے تو صبح ہو گئی تھی، یہ ایک ہی نیند اس نے کی ہے، درمیان میں جاگا نہیں ہے، تو ایک ہی نیند کی ہے، غسل کی نیت تھی، تو اس کا روزہ ایک شرط کے ساتھ صحیح ہوگا۔ غسل کی نیت تھی، روزے کی نیت تھی، سویا ہے اور اٹھا ہے صبح ہو گئی تھی، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ اس کو اطمینان تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا غسل کرنے سے، روزہ بند کرنے سے پہلے اٹھوں گا، غسل کروں گا، اطمینان تھا، اور سویا ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس وقت اٹھائے جب صبح ہو گئی تھی، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہ ایک دفعہ بھی بیدار نہیں ہوا ہے، ایک ہی نیند اس نے کی ہے۔ وَإِن نَامَ، اگر یہ سویا ہے ناویان للغسل، غسل کی نیت سے، فَإِن كَانَ فِي النَّوْمِ الْأُولَىٰ، پہلی نیند تھی تو صح صومہ، اس کا روزہ صحیح ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ اذا كان واثقا بالانتباہ، جب یہ مطمئن ہے کہ اٹھ جاؤں گا اور غسل کر لوں گا، لاحتیاط او غیرہ، کیونکہ اس کی عادت ہے اٹھنا اس ٹائم پہ، یا اس کے علاوہ الارم لگایا ہوا تھا، کسی اور نے اٹھانا تھا، جیسے دیہاتوں میں روزے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں روزانہ اسپیکر پر، تو اس نے اٹھنا تھا، اس کو اطمینان تھا، لیکن نہیں اٹھ سکا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ اطمینان نہیں تھا، روزے کی نیت بھی ہے، غسل کی نیت بھی ہے، سو گیا ہے اور اٹھا ہے صبح ہو گئی تھی، تو فلا لزوماً وجوب القضاء علیہ، احتیاط لازم یہ ہے کہ اس پر قضا واجب ہے۔ یہ تھا جو ایک دفعہ سویا ہے، ایک نیند کی ہے، اطمینان تھا تو روزہ صحیح ہے، اطمینان نہیں تھا تو احتیاط لازم کی بنا پر قضا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي النَّوْمِ الثَّانِيَةِ، اگر یہ جس پر احتیاط لازم بنا پر قضا ہے، یہ دن کو احتیاط لازم جب آتی ہے تو ساری احتیاط کرنی پڑتی ہے، یعنی یہ روزہ بھی مکمل کرے یہ والا اور قضا بھی ہوگی، یہ مطلب ہے۔ یہ اس میں کھائے پیے کچھ نہیں تو کفارہ پڑ جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي النَّوْمِ الثَّانِيَةِ، اگر یہ دوسری نیند میں تھا جب صبح کو اٹھائے، تو رات کو سویا جنبی،
پھر درمیان میں اٹھا ہے، پھر سویا ہے اور پھر اٹھا ہے تو صبح ہو گئی تھی، یہ والا بندہ اس پر قضا ہے، چاہے اس کو اطمینان تھا کہ اٹھ جاؤں گا، غسل کر لوں گا. اس بندے کی بھی غسل اور روزے دونوں کی نیت ہے، تو اطمینان تھا اطمینان نہیں تھا، بہرحال اس پہ قضا ہے. بیان نامہ بعد العلم بالجنابہ، جنابت کا علم ہے اس کے بعد سویا ہے، ثم آفاقہ پھر اٹھا ہے، ثم نامہ ثانیاً پھر دوسری دفعہ سویا ہے، حتی اصبح اور پھر اٹھا ہے تو صبح ہو گئی ہے. یہ یعنی دو نیندیں اس نے کی ہیں. واجب علیہ القضاء دون الکفارہ، قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے. تو اب یہ قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے اس پہ. وَإِذَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمَ الثَّالِثَةِ، تین نیندیں کی ہیں اور تیسری نیند جیسے جب اٹھائے تو صبح ہو گئی ہے. فلاوت استباباً ادا الکفارہ ایضاً، احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ ہے، ورنہ اس پہ بھی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. وَكَذَلِكَ یعنی اسی طرح احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دیا جائے فی النومین الاولین، پہلی نیند اذا لم یکن واسقاً بالانتفاع، پہلی نیند جو تھی نا، جو ایک ہی نیند تھی اور واسق انتباہ نہیں تھا، یعنی اس کو اطمینان نہیں تھا کہ اٹھ جاؤں گا، ایک نیند والا جس پر قضا احتیاط واجب کی بنا پر ہے، وہ بھی کفارہ دے، احتیاط مستحب ہے. اور دوسری نیند والا بھی جس نے دو نیندیں کی ہیں وہ بھی احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے، اذا لم یکن واسقاً بالانتباہ، جب ان کو اٹھنے کا اطمینان نہیں. یہ تو ابھی کفارہ کسی پر بھی واجب نہیں کیا ہے سید نے، قضا پہلے میں احتیاط واجب بنا پر تھی اور بعد والے دو میں فتویٰ ہے. وَإِذَا نَامَ عَنْ ظُهُورٍ وَغَفْلَةٍ عَنِ الْغُسْلِ، اگر یہ روزے کا اس کا پروگرام ہے، غسل سے غافل ہو کر سویا ہے، بالکل اس کو غسل اس کے ذہن پہ بھی نہیں ہے، سویا ہے اور اٹھا ہے تو صبح ہو گئی ہے. لا عن اصل وجوب صوم الغد، کل والے روزے کے وجوب سے غافل نہیں آئے، غسل سے غافل ہے، بالکل اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے، غسل کا خیال ہی نہیں ہے، سویا ہے اور اٹھا ہے صبح ہو گئی تھی تو واجب علیہ القضاء، اس پر بھی قضا واجب ہے. اب یہاں فتویٰ ہے قضا واجب ہے، ایک ہی نیند اس نے کیا. ولاوت الاولا ادا الکفارۃ اذن فی النوم الثالث، احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیسری نیند میں بھی کفارہ دیا جائے، احتیاط مستحب یہ ہے. جی ولاوت الاولا ادا الکفارہ ایضاً، اس بندے کے لیے جو غافل ہو کر سویا ہے، غسل سے غافل ہے، اس نے ایک نیند کی اور اس کے بعد اٹھا ہے، صبح ہو گئی تھی تو قضا ہے، کفارہ احتیاط مستحب بھی نہیں ہے. اور غافل ہو کر دو نیندیں کی ہیں تو بھی کفارہ یہاں ذکر نہیں کر رہے. تین نیندیں کی ہیں غافل ہو کر تو غلاوت الاولا ادا الکفارۃ ایضاً فی النوم الثالث، اس پر بھی احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دے. بہرحال اس سارے مسئلے میں کسی پر بھی کفارہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے، قضا ہیں. صرف ایک بندہ ہے جس کا روزہ صحیح ہے کہ جس نے ایک نیند کی ہے اور اس کو غسل کا ارادہ تھا، روزے کا ارادہ تھا اور مطمئن تھا کہ اٹھ جاؤں گا اور نہیں اٹھ سکا، صرف اسی پہ اس کا روزہ صحیح ہے، باقی سب نے قضا کرنی ہے. اطمینان اور نیند واحد، ایک نیند اور اطمینان یہ ہے تو روزہ صحیح ہے، قضا نہیں ہے. باقی جو بھی مثال لے آؤ اس پر قضا ہے، احتیاط واجب کی ناپار یا فتویٰ ہے، اور کفارہ کسی پہ بھی نہیں ہے. یہ خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے. اچھا، اگر بندہ مطمئن ہو کہ اٹھ جاؤں گا تو سونا جائز ہے؟ کہا ہاں، پہلی نیند بھی جائز ہے، دوسری بھی جائز ہے. احتیاط اور اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ
نہ سوئے، پہلے غسل کرے بعد میں سوئے۔ یجوز النوم الاول والثانی ما کون واثقا بالانتباہ، جب اطمینان ہے کہ اٹھ جاؤں گا تو پہلی دوسری نیند جائز ہے۔ ولاوت لزوما ترک النوم اذا لم یکن واثقا، بھائی اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ نیند ہی نہ کرے، نہ پہلی نہ دوسری۔ فإن نام، اگر سویا ہے، ولم یستيقظ، اور نہیں اٹھا ہے، اطمینان نہیں ہے نا، اور سو گیا ہے تو نہیں اٹھا، تو پھر وہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، فلاوت لزوما القضاء، احتیاط لازم ہے کہ قضا کرے، حتی فی النوم الاولی، پہلی نیند میں بھی قضا ہے۔ ولاوت الاولی اداء الکفارہ ایضاً، احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ بھی دیا جائے، ولا سیما فی النوم الثالثہ، خصوصاً تیسری نیند میں۔ پہلی میں بھی احتیاط مستحب ہے کفارہ، جیسے کہ اوپر والے مسئلے میں گزرا ہے، اور دوسری میں بھی، اور خصوصاً تیسری میں تو کفارہ احتیاط مستحب ہے۔ اچھا، دن کو بندے روزہ رکھے ہوئے ہیں، اطلاع ہوا ہے، تو کیا فوراً غسل کرنا؟ کا فوری نہیں ہے غسل۔ اچھا، غسل سے پہلے پیشاب اگر کرے تو جس کو ہم کہتے ہیں استبراء بالبول، کہ منی اگر نالی میں ہے تو وہ نکل جائے گی، اب تو جاگ رہا ہے، اب اگر پیشاب کیا تو منی نکلے گی، کیا پیشاب کر سکتا ہے؟ منی نکلنا، یعنی منی نکلنا تو آگے آئے گا، منی تو روزے کو باطل کرتی ہے، جن بھی بناتی ہے، تو کیا استبراء کر سکتا ہے؟ کہا ہاں، یا استبراء بالبول کر سکتا ہے، اس کو پیشاب کرنے دو۔ یہ ہے جس نے ابھی غسل نہیں کیا تھا تو اس پیشاب کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندے نے غسل کر لیا، پیشاب نہیں کیا، اور اب کیا پیشاب کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟ کہا غروب تک اپنے کوشش کرے، احتیاط مستحب ہے غروب تک پیشاب نہ کرے، تو احتیاط مستحب یہ ہے۔ اگر اس کو اطمینان ہے کہ نالی میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کر سکتا ہے، ورنہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ کرے، یعنی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو لہذا غسل سے پہلے بھی پیشاب کر سکتا ہے، غسل کے بعد بھی پیشاب کر سکتا ہے، اطلاع ہوا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہے، روزہ ٹھیک ہے۔ اذا احتلم فی نہار شہر رمضان، ماہ رمضان کے دن کو احتلام ہوا تو لا تاجب المبادرہ الی الغسل، غسل کو فوری انجام دینا واجب نہیں ہے۔ ویجوز له الاستبراء بالبول، استبراء بالبول جو ہے وہ جائز ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِبَقَاءِ شَيْءٍ فِي الْمَنِّ مِنَ الْمَنِّ فِي الْمَجْرَىٰ، اگرچہ اس کو علم ہے، پتہ ہے کہ منی کا کچھ مقدار مجرا میں ہے، پھر بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ وَلَكِنْ لَوْ اغْتَسَلَ قَبْلَ الْاِسْتِبْرَاءِ بِالْبَوْلِ، اگر استبراء بالبول پیشاب کرنا، یعنی پیشاب کرنا، اس سے پہلے اگر اس نے غسل کر لیا ہے تو اب کیا پیشاب کر سکتا ہے غسل کے بعد؟ کا جائز ہے، لیکن علاوت الاولیٰ، احتیاط مستحب یہ ہے کہ تاخیر البول الی استبراء بالبول کو مؤخر کرے، الی ما بعد المغرب، روزہ کھولنے کا جو ٹائم ہے اس کے بعد تک مؤخر کرے، بعد میں کرے۔ فَإِذَا أَفَاقَ عفوا ما لم یکن ضرر، یعنی اگر نقصان نہیں دیتا تو احتیاط مستحب ہے کہ مؤخر کرے۔ الا اذا علم بعدم خروج شیء من المنی بذلک، اگر اس کو علم ہے کہ بھئی منی وغیرہ نہیں نکلے گی پیشاب کے ساتھ، تو پھر احتیاط مستحب بھی نہیں ہے تاخیر کرنا، پھر ابھی بھی کر سکتا ہے۔ سید فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو احتلام ہوا ہے سوئی حالت میں، اور وہ سوتا ہی رہا، پھر درمیان میں اٹھا ہے، پھر سویا ہے، یہ جو اب پھر سونا ہے نا، یہ پہلی نیند نہیں ہے، یہ دوسری ہے۔ احتلام جس میں ہوا ہے اس کے بعد جاگا ہے، پھر سویا ہے، یہ دوسری دفعہ سونا شمار ہوگا جاگنے کے بعد، اور وہ احتلام والی پہلی ہو گئی ہے۔ تو دوسری والے اور پہلی والے کے اوپر جو قضا اور عدم قضا کی باتیں تھیں وہ یہاں لے آؤ نا، کہ پہلی میں قضا احتیاط واجب کی بنا پر تھی، دو نیندیں تھی تو قضا فتویٰ تھی۔ اب اگر کوئی مجتہد کہے کہ یہ تو پہلی نیند بنی ہے، دو نہیں بنی ہیں، تو سید سستانی کہہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ دو بن گئی ہیں۔ یعد النوم الذی احتلم فیہ لیلا من النوم الاول، پہلی نیند شمار ہوگی جس میں احتلام ہوا ہے، فَإِذَا أَفَاقَ، جب اٹھا ہے، ثم نام، پھر سویا ہے، تو کان نومہ بعد الافاقہ هو النوم الثانی، اب یہ والی نیند جو ہے یہ دوسری نیند ہے، دوسری ہے،
اور جاگا ہے، صبح ہو گئی ہے، تو پھر اس پہ قضا واجب ہوگی۔ اگر یہ پہلی ہوتی تو پھر مطمئن تھا اٹھنے پر تو روزہ ہی صحیح ہوتا، اور اگر مطمئن نہیں تھا تو قضا احتیاط لازم بنا پر ہوتی، اور احتیاط لازم کے مورد میں کسی اور فالالہ مرجے کی تقلید بھی کی جا سکتی ہے جو مثلاً کہتا کہ قضا نہیں آئے۔ تو سید نے کہا یہ نیندیں ہی 2 ہو گئی ہیں، تو بس اب فتویٰ ہے کہ اس پر قضا ہے۔ اچھا 3 نیندیں اگر کی تھیں تو قضا تھی اور کفارہ احتیاط مستحب پہ تھا۔ کسی نے 4 نیندیں کی ہیں یا 5 کی ہیں، تو 5ویں نیند اس کی جب اٹھا ہے تو وہ صبح ہو گئی تھی، تو کہا اس چوتھی اور 5ویں کو تیسری کے ساتھ ملا کریں، یعنی کفارہ احتیاط مستحب پہ احتیاط مستحب کی بنا پر یہ ہوگا، یعنی کفارہ واجب نہیں ہے۔ یلاقی النوم الرابع والخامس بالثالث، تیسری نیند کے ساتھ ملا کریں یہ چوتھی اور 5ویں، فیما تقدم من الحکم، جو پیچھے حکم گزرا ہے کہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کفارہ احتیاط مستحب ہے۔ اچھا اب یہ جنبی کی ہم نے 3 نیندیں بنائی ہیں۔ حیض ختم ہوا ہے، خاتون سو گئی ہے مطمئن ہو کر، پھر اٹھی پھر سو گئی، پھر اٹھی پھر اس کی بھی اسی طرح 3 نیندیں بنانی ہیں، یا حیض نفاس میں یہ والی بات نہیں آتی؟ کہا حیض نفاس میں معیار نیندوں کی تعداد نہیں ہے، حیض نفاس میں معیار ہے کہ اس نے سستی کی ہے یا سستی نہیں کی ہے۔ اگر سستی کی ہے اور ایک ہی نیند کی ہے تو اس کا روزہ کی قضا ہوگی، سستی نہیں کی ہے تو 10 نیندیں بھی کر لے تو روزے کی قضا نہیں ہوگی، روزہ صحیح ہوگا۔ تو اس کا معیار تعداد نہیں ہے، اس کا معیار سستی اور عدم سستی ہے۔ لا تلحق الحائض والنفس بالجنب فیما مر، ان 3 نیندوں والے قصے میں حائض اور نفسا یہ ملحق نہیں ہے جنبے کے ساتھ۔ فیسے منہما صوم ما عدم التوانی فی الغسل، غسل میں سستی نہیں کیا تو ان کا روزہ صحیح ہے اور قضا واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَقَاءُ عَلَى الْحَدَثِ فِي النَّوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، اگرچہ یہ 2 نیندیں کر چکی ہے، 3 نیندیں کر چکی ہے اور صبح ہوئی ہے تو یہ حدث کی حالت میں باقی تھی، غسل نہیں کیا، تیمم نہیں کیا، تو نہ کر سکی تیمم نہ غسل، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا کیونکہ اس نے سستی نہیں کیا۔ اما معه، اگر سستی کیا ہے فیحکم بالبطلان، وإن كان في النوم الأول، سستی کیا تو اس کا روزہ باطل ہے، چاہے پہلی نیند ہی ایک نیند ہی کیوں نہ کی۔ اچھا یہ ختم، آگے ہے 8واں مبطل، جس کو ہم استمناء کہتے ہیں اردو میں۔ استمناء کیا ہے؟ جو روزے کو باطل کرتے ہیں اس میں 2 باتیں ہوں تو تب روزے کو باطل کرے گا۔ ایک یہ ہے کہ منی کا انزال ہو، اور ہو بھی اس کے اپنے فعل کے ساتھ، یہ خود خارج کرے، کوئی ایسا فعل کرے کہ منی نکل آئے، ایک یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو احتمال ہو کہ منی نکل آئے گی۔ جب احتمال ہوگا نا تو نہ نکلنے کا اطمینان پھر نہیں ہوگا نا، احتمال ہے نکلنے کا تو اطمینان تو نہیں ہوگا نہ نکلنے کا، تو ایک ہی معنی ہے، احتمال ہے نزول کا یا عدم اطمینان بے عدم النزول، یعنی اس کو انزال نہ ہونے کا اطمینان نہیں ہے، اس کا معنی ہے احتمال الانزال، تو وہی احتمال الانزال میں ہی ہم رہیں گے۔ تو انزال ہو کسی فعل کے ساتھ اور ساتھ ساتھ انزال کا احتمال بھی تھا تو یہ روزے کو باطل کر دے گا، اور اگر اس کو اطمینان تھا کہ انزال نہیں ہوگا اور اسی کے فعل کے ساتھ انزال ہو گیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اطمینان تھا کہ انزال نہیں ہوگا۔ یا منی خارج ہوئی ہے لیکن اس کے فعل سے خارج نہیں ہوا تب بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو روزہ باطل ہونے میں 2 باتیں ہیں اس مفطر میں، ایک انزال بفعل ہو اور دوسرا احتمال الانزال بھی ساتھ ہو، یہ روزہ باطل ہوگا، اور یہ کفارہ بھی اس میں ہوتا ہے، آگے آ جائے گا۔ الثامن انزال المنی بفعل ما یؤدی الی نزولہ، انزال کیا ہے منی کا؟ ایسے فعل کے ساتھ
جو فعل سبب بنا ہے منی کے نازل ہونے کا، اور دوسری بات یہ ہو کہ ما احتمال ذالک کا، اس انزال کا احتمال بھی اس کو تھا، جب یہ فعل کر رہا تھا اس وقت احتمال بھی تھا، تو یہ روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ اسی احتمال ذالک کی وضاحت یہ ہے عدم الوثوق بعدم نزول، انزال نہ ہونے کا اطمینان نہیں تھا، یعنی احتمال تھا کہ انزال ہو جائے گا، تو یہ مفتر ہے۔ اما اذا کان واثقا بالعدم، اگر اس کو اطمینان تھا کہ نہیں ہوگا اور نازل اتفاقا انزال ہو گیا تو یہاں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور سابقہ المنی بلا فعل، یا منی خود نکل آئی ہے، کوئی فعل اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو لم یبطل صومہ، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ ختم۔ 9 نمبر وہ ہے حکنا لینا، لیکن حکنا جامد چیز کے ساتھ نہ، مائع چیز کے ساتھ حکنا لینا، چاہے بیمار ہے، اضطرار ہے، جو بھی صورت ہے، مائع چیز کے ساتھ حکنا لیا ہے، اور وہ دوائی جو ہے وہ اندر بھی گئی ہے، اوپر نہیں کھڑی رہی، جوف اندر پیٹ میں بھی گئی ہے، آنتوں میں، آنت جو ہے وہ بڑی آنت جو ہے، جیسے وہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اندر بھی گئی ہے، اوپر کھڑی رہی مقعد میں، تو یہ روزے کو باطل نہیں کرے گی۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو حکنا مائع کے ساتھ ہو، اور دوسرا اندر بھی وہ دوائی جائے، تو روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے اضطراری حالت ہی کیوں نہ ہو، روزہ باطل ہو جائے گا۔ کفارہ یہاں نہیں آگے آ جائے گا۔ الاحتقان بالماء ولو مع الاضطرار الیہ لمرض، کسی مرض کی وجہ سے مضطر ہے اور حکنا لیا ہے مائع چیز کا، دوائی جو ہے وہ مائع ہے، بہنے والی ہے۔ ولا باس بالجامد، اگر جامد ہے، بہتی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَاوَةَ استحبابًا اجتناب، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جامد سے بھی اجتناب کیا جائے، ورنہ فتویٰ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جامد کے ساتھ حکنا لے سکتا ہے۔ کما لا باس بما تدخلہ المرأة من الماء او الجامد فی مبالغہ، خاتون اپنے مقام حیض جو ہے شرمگاہ میں کوئی دوائی ڈالے، چاہے مائع ہو یا جامد ہو، یہ 2 بور والا حکنا ہے ہی نہیں، 2 بور والا حکنا باطل کرتا ہے، پخانے کے سوراخ والا حکنا باطل کرتا ہے، یہاں مائع ہو جامد ہو باطل نہیں ہے۔ یہ وہی کہ اندر بھی جائے، اذا احتقنا آگے والا مسئلہ 6 نمبر، اذا احتقنا بالماء، مائع دوائی کے ساتھ حکنا لیا ہے، لیکن لم یصعد الی الجوف، وہ دوائی آگے نہیں گئی، اندر نہیں گئی، بل کانا بمجرد الدخول فی الدبر، بس وہ پخانے کے سوراخ کے اوپر ہی داخل ہوئی ہے، تو لم یکن مفطران، یہ روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَاوَةَ اسْتِحْبَابًا تَرْكُهُ، اس طرح کرنے سے بھی احتیاط مستحب ہے، اس طرح کرنا بھی ترک کیا جائے۔ اچھا، شک ہے، یہ مسئلہ مہم ہے، شک ہے کہ یہ جامد ہے یا یہ مائع ہے، یہ جو مثلا کوئی ٹوب ہے، کوئی اس طرح کی شیشی ہے جس میں دوائی ہے، اور شک ہے کہ پتہ نہیں یہ جامد ہے، کوئی دکھاؤ تو کوئی کہے گا جامد ہے، کوئی کہے گا مائع ہے، وہ اس طرح کی اس کی حالت ہے۔ جب شک کو جامد اور مائع کا، تو اس سے حکنا لیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یجوز الاحتقان بما یشک فی کونہ جامدا او مائعا، شک جہالت ہوتی ہے نا، ہمیں شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ جامد ہے مائع ہے، تو اس سے حکنا لینا جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَاوَةَ اسْتِحْبَابًا تَرْكُهُ، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ترک کیا جائے، ورنہ حکنا جائز ہے۔ یہ ہو گئے 9۔ 10واں مبطل، آخری مبطل، وہ ہے کہ جان بوجھ کے قے کرنا، چاہے بیمار ہے، کسی علاج کی وجہ سے مجبوری ہے الٹی کرنا، تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے قے کر رہا ہے، خود قے کر رہا ہے، بغیر اختیار کے جو الٹی آ جاتی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ سامان الٹی بھول کے آ گئی ہے، بھول کے اس نے خود کر دیا ہے، تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کے الٹی کی ہے تو روزہ باطل ہوگا۔ تعمد القے وَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ مِنْ علاج مرض ونحوہ، جان بوجھ کے الٹی کیا ہے، چاہے مجبوری ہے کسی مرض کے علاج کے لیے، روزہ باطل ہو جائے گا۔ وَلَا بَأْسَ بِمَا كَانَ سَهْوًا، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اس نے انگلی منہ میں ڈالی ہے گلے میں اور الٹی کر دی، تو یہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ او من غیر اختیار، یا الٹی ہی بغیر اختیار کے آ گئی ہے، اس نے نہیں کی، جیسے الٹی آ جاتی ہے ایسے آ گئی ہے، تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا،
آگے ہے مسئلہ کہ ڈکار لینا. صبح کو گرمیوں میں پانی زیادہ پیا ایک بندے نے، روزہ رکھا ہے، اب ڈکار دیتا ہے تو اس کو احتمال ہے کہ کچھ پانی وغیرہ بھی ساتھ نکلے گا منہ کی طرف. اگر صرف احتمال ہے تو پھر تو جائز ہے ڈکار لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر یقین ہو کہ ڈکار لیا تو پانی وغیرہ وہ جو مال کھایا ہے وہ نکلے گا، تو اب ڈکار لینا جب یقین ہے کہ نکلے گی تو اس وقت ڈکار لینا جائز نہیں ہے. اچھا، کائے اس پر صدق نہیں کر رہی، الٹی اس پر صدق نہیں کر رہی، یہ ڈکار ہے، اس کے ساتھ چیز نکال رہی ہے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ نکلے گی تو ڈکار نہ لیں. اور اگر الٹی بن جائے تو آپ نے جان بوجھ کر ڈکار لیا ہے تو یہ جان بوجھ کر الٹی کرنا بن جائے گا، جو کہ اصلاً جائز ہی نہیں ہے، وہ روزے کو ہی توڑ دیتی ہے. تو الٹی نہ بن رہی ہو تو یقین ہے نکلنے کا تو پھر ڈکار احتیاط لازم بنا پر جائز نہیں ہے. احتمال ہے صرف نکلنے کا تو پھر ڈکار جائز ہے. اب یہ آگے آئے گا کہ وہ منہ میں آ گیا ہے جو کوئی تو اس کا کیا کریں. یجوز التجشع للصائم، روزے دار کے لیے ڈکار لینا جائز ہے. وَإِنْ احتمل خروج شیء من الطعام او الشراب معه، اگرچہ اس کو احتمال ہے کہ کھانا یا پانی ساتھ نکلے گا، احتمال ہے تو پھر جائز ہے ڈکار دینا. یقین ہے تو پھر علاوت لزوما ترک ذالک مع الیقین بخروجہ، جب یقین ہے کہ نکلے گی تو احتیاط لازم ہے کہ ڈکار کو ترک کیا جائے. معلوم یصدق علیہ التقیع، یہ احتیاط لازم اس وقت ہے جب اس پر قے الٹی کرنا صدق نہ کر رہا ہو تو احتیاط لازم ہے کہ ڈکار نہ دو. وَإِلَّا، اگر ڈکار کے ساتھ جو مال نکلا ہے اس کو الٹی کرنا صدق کر رہا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنا بن رہا ہے تو پھر وَإِلَّا لَا يَجُوزُ، پھر تو ڈکار لینا جائز ہی نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے، پہلے احتیاط لازم تھی. اچھا، اب چیز ڈکار کے ساتھ نکلی ہے اور بغیر اختیار کے اندر پھر واپس چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن منہ میں آ گئی ہے، فضائے فم میں آ گئی ہے، ایسی جگہ آ گئی ہے کہ ہم اس کو باہر نکال سکتے ہیں، تو کہا پھر نکلنا جائز نہیں ہے. اگر نکلا تو روزہ باطل اور یہ کھانے پینے میں شمار ہوگا، اور احتیاط لازم بنا پر کھانا پینا شمار ہوگا تو احتیاط لازم بنا پر کہا یہاں کفارہ بھی پھر آ جائے گا. تو وہ منہ میں آ گئی ہے، اس کو باہر پھینک سکتے ہیں تو باہر ہی پھینکنی ہے، اتنا منہ میں آ گئی ہے. یعنی وہ جو خا کا جو مخرج ہے جہاں سے خا نکالتے ہیں، خا سے ہم خا کریں تو سب کچھ جو جہاں تک بھی کھڑا ہے وہ سارا ہم باہر نکال سکتے ہیں. اذا خرج بالتجشع شیء ثم نازل من غیر اختیار، ڈکار کے ساتھ کوئی چیز نکلی پھر وہی چیز بغیر اختیار کے واپس چلی گئی تو لم یکن مبتلان، تو یہ تو روزے کو باطل نہیں کرتا. اما اذا وصل الى فضاء الفم، منہ کی فضا میں آ گئی ہے، فابطالہ اختیاراً، اس نے بھی اختیاراً اس کو نکال لیا اپنے اختیار سے، تو باطل صومہ، روزہ بھی باطل. والا الکفارۃ علاوۃ من احتیاط لازم بنا پر کفارہ بھی ہے. فیہ ما اما اذا وصل فیہ ما، یعنی پینے والی چیز ہے یا کھانے والی چیز ہے، وہ پچھلے مسئلے کی طرف ضمیر گئی ہے. یا اللہ، تو احتیاط لازم بنا پر ان دونوں میں، یعنی پینے والی چیز ہے یا کھانے والی ہے، اس کو اس نے نگل لیا ہے تو کفارہ بھی ہے. یہاں مسئلہ ڈکاروں کا، الٹیوں کا ختم. اب دو مسئلے آگے، ایک الٹی والا پھر آ رہا ہے. بہرحال ایک اور مسئلہ ہے یہاں کہ ایک بندہ اس بات کو بھول گیا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور کھا رہا ہے اور کھاتے وقت اس کو یاد آ گیا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. تو اب جو اس کے منہ میں ہے اور حلق تک نہیں پہنچا ہے تو اس کو تو نکالنا واجب ہے. اور اگر ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ اگر اس کو مزید نیچے جانا دیا جائے تو وہ کھانا شمار نہیں ہوتا، اتنا نیچے پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کو نکالنا واجب نہیں ہے.
اس کو جانے دیں، اور اگر آپ نے نکالا اور اس پر الٹی کرنا صدق کر رہا ہو تو پھر روزہ ہی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ خطرناک مورد ہے، بس اللہ کرے کسی کو یاد نہ آئے، جب کھا لے سب کچھ ختم ہو جائے اس کے بعد یاد آئے کہ جناب کو روزہ ہے۔ اذا ابتلا شیئا سامان، کوئی چیز سامان اس نے نگلی، فتذکر قبل ان یصل الی الحلق، حلق تک جانے سے پہلے اس کو یاد آ گیا ہے تو واجب اخراج ہوا صحیح صوم، نکالنا واجب ہے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس نے نکال لیا ہے، روزہ صحیح ہے۔ اما ان تذکر بعد وصول الی الموضع، ایسی جگہ پہنچ گئے تھے وہ نوالا وغیرہ، اس کو جب یاد آیا ہے وہ ایسی جگہ پہنچ گیا تھا کہ اللہ لا یود انزالہ الی الجوف عقلا، کہ اس سے آگے اس کو جوف اندر کی طرف نازل کرنا یہ کھانا شمار نہ ہوتا ہو، اس جگہ سے آگے آگے جانے دینا اس کو کھانا شمار نہ ہوتا ہو، تو فلا یجب اخراج ہو، تو اس کا نکالنا واجب نہیں ہے، اور اگر نکالا تو اگر اس پر قے کرنا صادق آتا ہے تو پھر نکالنا جائز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ الٹی تو جائز نہیں ہوتی۔ لا یجوز اذا صادق علی التقیؤ، اگر نکالنے پہ قے کرنا صادق آئے تو پھر نکالنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن شَكَّ فِي ذَلِكَ، اب اس کو ہے شک، یہ جگہ ہوتی ہے جو پیش آتی ہے، اب ہے اس کو شک کہ یہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں سے نہیں نکالنا، یا وہاں پہنچ گیا ہے جہاں نکالنا ہے، وہ کہاں ہے مجھے کیا پتہ، تو پھر واجب الاخراج، اس کا نکالنا واجب ہے۔ اب اس کو شک ہے خود اس کو، تو دوسروں کو بھی شک ہوگا کہ یہ وہاں اگر ہے جہاں سے نکالنا واجب ہے تو پھر تو الٹی نہیں ہے، اور وہاں ہے جہاں سے نہیں نکال سکتا الٹی بنتی ہے تو پھر تو الٹی ہے، پھر تو یہ شک جب ہے تو الٹی کرنے میں شک ہوگا، الٹی کرنے میں شک ہے تو یقینی الٹی روزے کو باطل کرتی ہے، شک کی الٹی کب باطل کرتی ہے، لہذا اس نے نکالنا ہے اب شک کی صورت میں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ کہ ایک بندے نے رات کو ایسی چیز نگلی کہ جس وہ ایسی چیز ہے کہ دن کو قے کر کے اس کو نکالنا واجب ہو، ضروری ہو، تو جب یہ دن کو الٹی کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یا اس نے روزہ جب رکھا ہے تو اس نے ارادہ یہ کرنا تھا کہ میں الٹی نہیں کروں گا، اور اس نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے، جب یہ ارادہ نہیں کیا ہے تو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مفترات سے بچنا، مفترات سے بچنے کا اس نے ارادہ نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہے۔ اذا ابتلا فی اللیل ما یجب قیہ فی النہار بطل صومہ اذا تقیٰ، ایسی چیز نکلی ہے جس کو الٹی کے ساتھ الٹی کرنا واجب ہو تو بطل صومہ اذا تقیٰ، جیسے الٹی کرے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ او لم یکن عازما علی ترک التقیٰ، الٹی واجب سمجھے ہوئے ہے اور الٹی کے ترک کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، تو یعنی الٹی کا ارادہ ہے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ مال التفات الی کونہ مانعا عن صحت الصوم، اس کو پتہ ہے کہ الٹی جو ہے وہ مفطر ہے، تو اب جب ارادہ اس کا ہے کہ الٹی کروں گا تو یہ ارادہ وہ دوام میں نیت کو ختم کر دیتا ہے، استدامت کو ختم کر دیتا ہے، تو لہذا اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اس کا الٹی کرنے کا ارادہ ہے اس وقت فی الوقت الذی لا یجوز تاخیر النیہ الیہ اختیارا، اس وقت تک الٹی کرنے کا ارادہ ہے جب تک نیت کو ہم اختیاراً مؤخر نہیں کر سکتے، زوال تک قضا روزے کی نیت جو ہے ہم زوال سے پہلے ہی کرنی ہے، زوال کے بعد تک مؤخر نہیں کر سکتے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ زوال کے بعد الٹی کروں گا، تو پھر جو ہے نا اس کا وہ روزہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفطر کا ارادہ ہے، زوال کے وقت نیت کرے اور زوال کے بعد تو اس نے مفطر کو انجام دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے، استقبالی ارادہ بھی ہو تو بھی دوام کو ختم کر دیتا تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ کہ یہ نیت کے وقت تنگ ہونا یہ مختلف ہوتا ہے، المختلف و اختلاف انحاء الصوم، روزے کی اقسام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، کسی کی نیت صبح صادق جب ہو تو نیت ہونی ہے،
کچھ ہیں جب زوال ہو رہا ہو تو اس وقت نیت موجود ہو، جیسے قضا روزہ ہے، اس کے علاوہ واجب روزے ہیں، وہ واجب معین میں تھا، اور اس کا تو مستحب روزے کی تو آخر تک نیت ہو سکتی ہے۔ کما تقدم فی مسئلہ تسمیہ 76 976 مسئلے میں یہ سارا گزر چکا ہے کہ کس روزے کی نیت کس وقت تک کی جا سکتی ہے۔ تو کہا یہ قے کا ارادہ ہے یا قے کی ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے قے کرنا اس چیز کا نکالنا قے پر ہی منحصر ہو یا منحصر نہ ہو، ڈاکٹر کوئی اور طریقہ کر کے بھی نکال لیں پیٹ پاڑ کے اس کا، کہا قے کی ہے تو روزہ باطل ہے، ارادہ ہے تو روزہ باطل ہے۔ بلا فرق فی ذلک کلہ بین ما اذا انحصر اخراج ما ابتلاه بالقے وعدم الانحصار بھی، کہا کوئی فرق نہیں ہے، یہ مسئلہ روزے کو باطل کرنے والی بات ہوگی، چاہے اس کا نکالنا قے پر منحصر ہو یا قے پر منحصر نہیں ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، روزہ باطل ہے۔ اچھا، اب ہے فصل ثالث میں، بس اتنا ہی کافی ہے، والحمدللہ رب العالمین۔